اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ کہ انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم یہاں کے پہلے انسان یا سماج نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہر بر اعظم میں کتنے انسانی سماج گزر چکے ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس زمین میں پانی کے لیے زراعت، عمارت سازی، خزانے کی تلاش وغیرہ کے لیے کتنا حل چلایا ہے۔ انہوں نے یہاں کتنی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سندھو تہذیب، بائبلون، مصری، مایان، قدیم یونان، روم، چین اور بہت سے دوسرے معاشرے اور ثقافتیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے کچھ آثار اب بھی ہمارے سامنے سوچ سمجھنے کے لیے باقی ہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سیکھا جو آپ سے پہلے یہاں رہتے تھے؟ کہ آپ نے آثار قدیمہ کے وہ مقامات نہیں دیکھے جو ان کے مسکن اور پیشہ کی نشاندہی کرتے ہیں؟ مٹی کے اینٹوں اور بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی عمارتیں، بڑے بڑے پہاڑوں اور فلک بوس عمارتیں جدید انسان کو بھی حیران کر دیتی ہیں۔ وہ سب کہاں چلے گئے؟ پھر ان کا کیا ہوا؟ وہ کتنے مضبوط اور طاقتور تھے، تاہم بہت سے معاشروں نے ان پیغمبروں کا انکار کیا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آج کے ملحدین وہ پہلا گروہ نہیں جنہوں نے خدا، رسول اور آخرت کو ماننے سے انکار کیا۔ ایسے لوگ بہت پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ زندگی کی کامیابی فکری ترقی، سائنسی اور تکنیکی ترقی یا شہری ثقافتی سے نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو سچائی، ایمانداری اور راست بازی کے مطابق ڈھال کر ہی حتمی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کی ہے۔ پوری تاریخ میں جن معاشروں نے پیغمبروں کی تعلیمات اور تنبیہات کو نظر انداز کیا، وہ زوال پذیر اور منہدم ہو گئے۔ ان قوموں پر جو مصیبت آئی، وہ ان پر اللہ کا تشدد نہیں تھا، اس کے برعکس یہ وہ آفتیں ہیں جو خدا کی ہدایت کو ٹھکرا کر خود اس کے حقدار بنے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سمیرین قوم سیلاب سے تباہ ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد طوفان سے تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ سمود ایک پرتشدد شور سے مٹ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں زلزلے سے تباہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے لوگ بحر احمر میں غرق ہو گئے۔ اس طرح زمین بہت سے معاشروں کی المناک کہانی سناتی ہے۔ ان تاریخوں کے آثار اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں باقی ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ ان واقعات کا تذکرہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن ہمیں مسلسل زمین کی سیر کرنے اور ایسے ظالم لوگوں کے انجام کو دیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ، انسان اور فطرت کے آداب کی پابندی کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اخلاقی اقدار کو برقرار رکھیں۔ یہ اس دنیا کی بھلائی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان اس سب کا انکار کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آنے والی آفات کو دعوت دے رہا ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں مزید ہولناک آفات انتظار کر رہی ہیں جو مادی مفادات کی خاطر خالق کی ہدایات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسی برائیاں انہوں نے کی ہیں آفت بھی اتنی ہی ہولناک ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔